پہلے تو یہ بتائیں کہ میاں صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ بڑے میاں صاحب سے، نواز شریف صاحب سے؟ آپ سے تو ہماری بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے لیکن آپ کی ان سے کب ملاقات ہوئی؟ نہیں الحمدللہ کاظمی صاحب، جب وہ بلاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، جب میری خواہش ہوتی ہے میں مل لیتا ہوں. وہ کوئی 20 دن ہوئے ہوں گے. اچھا، تو یہ جو ملک کے حالات ہیں، کل رات کو پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، چینی جس طرح مل رہی ہے، آپ سیاسی ورکر ہیں، آپ حلقے میں الیکشن بھی لڑتے ہیں، ان ساری چیزوں کا ادراک ہے لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تنگ ہیں؟ کاظمی صاحب اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو جی پلیز. میں بالکل بات اس پہ کرنا بھی چاہتا ہوں، کہنا بھی ضروری چاہیے. دیکھیں یہ سسٹم آج مضبوط ہے، یہ سسٹم انڈین جنگ کے بعد مضبوط ہوا ہے. یہ سسٹم مضبوط ہوا ہے جب آپ یہ کہیں، آپ سے مراد ایک جماعت کے کچھ لوگ یہ بات کہیں کہ اے تے نورا کشتی سی جی دو ملکاں دی کوئی جنگ نہیں سی. آپ اس حد تک اتر آئیں کہ آپ ریاست کی خیرخواہی کی بجائے آپ ایک شخص کی حمایت میں ریاست کی دشمنی پہ اتر آئیں کہ ایک حقیقت کو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں. اب آ جائیں اس جو آج اس جنگ کے بعد یہ سسٹم مضبوط ہوا ہے، دنیا بھر میں جتنے بلاک ہیں بنے ہوئے سب میں آپ مقبول بھی ہیں، قبول بھی ہیں. مقبولیت بھی اور قبولیت بھی ہے، بالکل صحیح بات ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں یہ پہلا موقع آیا ہے، بلکہ میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے 9/11 آیا ہے. بس چھوٹی سی چیز ہے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ جنگ تو جیتی ہے حافظ صاحب نے، فوج نے، تو یہ ساری قبولیت ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اس میں آپ لوگوں کا تو تھا کہ آپ نے چیزیں سستی کرنی تھی، اکانومی بہتر کرنی تھی. سیاستدانوں کا تو پھر معاملہ ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. اگر اجازت دیں تو میں بات یہی کہنا چاہتا تھا. میں نے 9/11 کا کیوں جملہ استعمال کیا ہے؟ اس لیے کہ جب 9/11 ہوا تھا نا، اس وقت آپ کے پاس ایک موقع آیا تھا کہ آپ ریاست کے مفاد میں فیصلے لیتے اور کرتے، مگر آپ نے اپنی قبولیت کے لیے اس وقت کی جو رجیم تھی اس نے ریاست کی ایسی تیسی پھیر دی. آج جو میں مقبولیت کی اور قبولیت کی بات کر رہا ہوں تو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن سب کو لینے چاہیے کہ آج آپ کو روس بھی، آپ کو چین بھی، آپ کو امریکہ بھی ایک وقت میں ساروں کے آپ سے رابطے بھی ہیں اور تعلق بھی اچھا ہے. اور عرب ممالک جو ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے بعد ان کے تحفظ کی ضمانت بن چکے ہیں. یہ مقبولیت قبولیت کی بات اس لیے میں نے کی تھی. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آج آپ یہ کہیں مہنگائی بہت ہے، حقیقت ہے. اگر آپ یہ آج بات کریں کہ معیشت کا کیا حال ہے تو میں یہ تھوڑا سا اجازت دے دیں تو میں یہ کہوں گا کہ یار جیسی معیشت ملی تھی اس سسٹم نے اس کو کسی حد تک پاؤں پہ کھڑا کیا، مگر آج پھر لرز رہی ہے. آج جو 9/11 ہے، آج آپ کی جو مقبولیت ہے، آج آپ کی جو قبولیت ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں کہ آپ قرضوں کا جو سود ہے، آپ بجائے اس کے کہ IMF سے کڑی شرائط پہ اور قرضے لیں، آپ اس مقبولیت قبولیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ آسان شرائط اور پاکستان کے لیے تجارت، آپ منافع بخش کاروبار دنیا کے لیے اپنے لیے مانگیں. اور اس کے لیے ایک سیکنڈ، اس کے لیے کاظمی صاحب بڑی معذرت سے آپ کچھ کہنا اور چاہ رہے ہوں گے، میں آپ کو کسی اور جانب لے گیا. بات سیدھی ہے، اس سسٹم کو چاہیے کہ وہ جس شخص کی قبولیت ہی نہیں بلکہ کریڈیبلٹی ہے دنیا بھر میں،
اور جن بلاک کا میں نے ذکر کیا، جن ممالک کا طاقتور پالیسی سازوں کا ذکر کیا، دنیا کی پالیسی سازوں کا، ان کا نواز شریف پہ ٹرسٹ ہے. نواز شریف کے پاس جائیں. نواز شریف کو جو یہ دکھ تکلیف ہے کہ اس کی پہلی گورنمنٹ کو سنتوں کا جال بچھایا، اس نے موٹر ویز کا آغاز کیا، اس کو 2.5 سال بعد اٹھا کے باہر پھینک دیا. دوسری دفعہ آیا، اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، جس پہ اللہ کی رحمت کے بعد میجر رول ہے اس انڈین جنگ میں کہ آپ اگر ایٹمی قوت نہ ہوتے، اور وہ بھی نواز شریف کے مرہون منت تھی، اگر نہ ہوتے تو یہ حالت آج مقبولیت قبولیت کی نہ ہوتی. ایک سیکنڈ سر، سیاسی کارکردگی میں وہی کہنے لگا. میاں صاحب کی جماعت کی تو حکومت ہے نا. نا اس طرح نہ کریں بھائی وزیر اعلیٰ بیٹی، بھائی وزیر اعظم سر، اور ذمہ داری جو ہے وہ پھر عمران خان پہ ڈال دیں. مجھے اگر 2 منٹ دے جی دیں پلیز تو اس کے بعد میں بولوں گا ہی نہیں. نہیں آپ بولیں. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش جو کرنے لگا ہوں بطور سیاسی جماعت کے نمائندے نہیں، ایز اے پاکستانی، میں ایز اے پاکستانی آپ سے ایک گزارش کرنے لگا ہوں. میری بات کو تولا جائے ایک سیاسی کارکن کی آواز نہیں، میری بات کو جانچا جائے بطور پاکستانی کے. میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے، اس سسٹم کو مضبوط دیکھتے ہوئے، قبولیت مقبولیت کو دنیا میں دیکھتے ہوئے، بھائی صاحب اس کو لائیں اور اس کو جو کچھ ہوا ہے پبلک کریں کہ یہ وجوہات تھیں، ہم نے یہ کیا. اور وہ جائے محمود خان اچکزئی کے پاس، وہ بلائے ڈاکٹر محمد مالک کو، وہ جائے اختر مینگل کے پاس، وہ لائے مولانا فضل الرحمان کو، وہ لائے سندھ سے پیر پگاڑا کو، وہ لائے شاہ محمود قریشی کو بھی. کیوں کہتا ہوں یہ میں نام لے رہا ہوں؟ میں اور بھی نام لے سکتا تھا. جو پاکستان کے اندر عسکری ونگ کو سپورٹ نہیں کرتے بلکہ ڈائلاگ کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ پاکستان کے مفادات، ان کے مفادات بھی انہی سے جڑے ہوئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنل اپروچ سے آگے بڑھیں تاکہ پاکستان کو اس جو ہر جگہ آج دیکھا جا رہا ہے اچھی نگاہ سے یا اچھے نام سے، یا جس طرح میں نے عرب ممالک کا ذکر کیا، اس کا فائدہ لے لیں. اگر یہ بھی 9/11 گزر گیا تو اس 9/11 کی طرح ہم روتے رہ جائیں گے، پیٹتے رہ جائیں گے. اچھا، پر میاں صاحب کو کس نے روکا ہوا ہے سر؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ الیکشن ہوئے تھے نا فروری میں، آئے نا، اس پہ بات کرتے ہیں. کس نے ان کو روکا ہے؟ بھائی کی حکومت ہے، وہ باہر نکلیں. یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پہ ایک بیان دے دیں. جب پہلی حکومت تھی کہتے تھے کہ ان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب 2 روپے بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. سر 1 مہینے میں 22 روپیہ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، 14 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ. آپ خود سیاسی ورکر ہیں، آپ کے حلقے کی عوام ہوگی، جو جذبات ہیں باہر لوگوں کے وہ تو آپ کے سامنے ہیں. تو سیاسی طور پہ تو بہت بڑی ناکامیاں نظر آتی ہیں نا. میری ایک گزارش ہے کاظمی صاحب، جذبات سے ہٹ کے، جی، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب یہ حکومت آئی، جب یہ سسٹم بنا تو اس سسٹم نے کسی حد تک مہنگائی کو کنٹرول کیا؟ آج کی بات نہیں کر رہا. جب آئے کنٹرول کرنا شروع کیا، یہ نہیں کہتا کنٹرول کیا، کنٹرول کرنا شروع کیا. کسی حد تک لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. آج میں یہ بات کہنے کو تیار نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ IMF سے جتنی کڑی شرائط پہ قرضے لیں گے اس کا وزن عام آدمی پر پڑے گا. مہنگائی آپ کم نہیں کر سکیں گے. آپ اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ مالیاتی اداروں سے بڑی ہماری ڈیل ہو رہی ہے جی، بڑا وہ ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. بھائی ان کو کیا کہ آپ کا کتنے کروڑ عوام جو ہیں ایک وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ ان کو کیا؟ سر 45% لوگ جو غربت کا شکار ہو گئے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق. لیکن آپ خود جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ زیرک سیاستدان ہے. ایسے ماحول میں اسپیکر صاحب کی تنخواہ 600% اضافہ، چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 600% اضافہ، وزراء کی تنخواہ میں اضافہ. 100% غلط کیا. ایسے موقع پہ 1% بھی بڑھانا ان سے زیادتی ہے یا ان کے زخموں پہ نمک پاشی ہے جو بچارے ایک وقت کی روٹی نہیں کھا رہے.
بھائی جو رکن اسمبلی بنتا ہے اس کے پلے اتنا ہوتا ہے کہ وہ اچھی روٹی کھا رہا ہوتا ہے. آپ پہلے یہ تو آپ عوامی نمائندے ہو, دعوے دار ہو یا منتخب ہو کے آگے ہو, آپ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے عوام کے ریلیف کے لیے کچھ کرو, اپنی تنخواہ کے لیے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی یہ تجویز دی ہے جیسے بھی, اور مجھے پتہ ہے کہاں سے یہ تجویزیں آتی ہیں اور پھر کیوں ہوتا ہے ایسا, کہاں سے آتی ہیں سر؟ تو یہ ان کو چاہیے جن کی بڑی ہیں وہ کہیں. پر سر جب حقیقی جمہوریت ہو تو پھر جمہور کے مفادات کا تحفظ ہوگا نا. جب آپ کے وزیر دفاع بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہوں کہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ بڑا زبردست ہے, میاں صاحب کو 90 کی دہائی میں نافذ کر دینا چاہیے تھا, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. تو پھر یہ کس کا المیہ ہے کہ جمہوری حکومت بھی ہے, کہتے ہیں کہ ووٹوں سے بھی آئی ہوئی ہے, لیکن وزراء بیٹھ کے ہائیبرڈ نظام کی تعریفیں کرتے ہیں, اپنی تنخواہوں میں اضافے ہو رہے ہیں. نہیں کاظمی صاحب, کیونکہ اس سوال کا جو آپ نے میرے سے کیا ہے جس شخصیت کا ذکر کر کے, یہ تو خیر آپ کا بنتا سوال ان سے ہے, مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر ہائیبرڈ نظام آج کے دن کو کہا جاتا ہے تو پھر 2018 کو بھی آپ کہیں گے. وہ تو تھا نا سر. آپ 2018 کو 2024 کو ایک پلڑے میں ڈال سکتے ہیں یا دونوں ایک جیسے پلڑے میں ہی ہیں, مگر آپ نواز شریف کے, بے نظیر بھٹو کے یا ذوالفقار علی بھٹو کے نظام کو, اس وقت کے نظام کو ہائیبرڈ نظام نہیں کہہ سکتے. آپ اگر کہہ سکتے ہو تو ان دو نظاموں کو کہہ سکتے ہو. پر سر ابھی دیکھیں نا, بھٹو کے وارث بھی حکومت میں ہیں, نون لیگ والے بھی حکومت میں ہیں, تو اب کیوں ہائیبرڈ پرو کیوں ہو گیا؟ آپ لوگوں نے تو ہائیبرڈ کے خلاف بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں کی تھی کہ یہ ختم کرنا ہم نے. تو پھر کاظمی صاحب ایک حقیقت اور کیوں نہیں آپ کہہ دیتے؟ جی جی پلیز. اگر اس سسٹم سے بینیفیشری دو جماعتوں کا نام آپ نے لیا, میں ذمہ داری سے آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو اس وقت جیل میں نہیں ہے, وہ بھی عیاشی کر رہے ہیں, وہ بھی اسی سسٹم کی بینیفیشری ہے, اس کے مفادات بھی اسی سسٹم سے جڑے ہیں. ہاں, ایک شخص جس کے لیے تحریک کا ذکر کیا جاتا ہے جو جیل کے اندر ہے, وہ بھی اس سسٹم میں آنے کے لیے بیتاب ہے. وہ تو کہتے ہیں جمہوریت کے لیے وہ کاٹ رہے جیل 2 سال سے. اب جیل ویسے کاٹی ہے کہ نہیں انہوں نے؟ آپ خود بھی جیل گئے ہیں کاظمی صاحب. ہاں میں اس پہ بات کروں گا. جی جی. مگر کاظمی صاحب آپ انصاف کریں. میں نے کہا نا کہ وہ جو اندر والا بندہ ہے وہ بھی اس سسٹم سے میں داخل ہونے کے لیے بیتاب ہے ہر قسم کی, اور آپ نے فرمایا کہ وہ تو کہتا ہے میں آئین قانون کی بالادستی جمہوریت کے لیے کر رہا ہوں. تو بھائی میرے, وہ اسی سسٹم سے, اسی ادارے سے بات کرنے کے لیے بیتاب ہے. کیا یہ حقیقت نہیں جو خود وہ اپنے منہ سے کہتا ہے؟ تو اگر وہ آئین قانون کے لیے, جمہوریت کے لیے بات یا جیل کاٹ رہا ہے تو پھر ان سے بات کرنے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, وہ لوگ آپ لوگوں کو لے کے آئے ہیں فارم 47 پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نکالیں گے بھی یہی جنہوں نے مجھے اقتدار پہ بٹھایا تھا. وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میں نے تاحیات جنرل باجوہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ تاحیات آرمی چیف بن جائیں, ان کو بھی کچھ کہہ کہ تو میں کچھ حاصل کر لوں گا. اچھا ذرا آخر میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بڑے عرصے بعد آپ شہر اقتدار میں آئے, کوئی حکومت میں واپسی ہو رہی ہے آپ کی, کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں سے ملنا تھا. اچھا, تو میں نے کہا چلے. ویسے آپ ان لیڈران میں جن کی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے لیکن وہ اپوزیشن میں ہی ہوتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. دیکھیں بات سے یہ ہے کاظمی صاحب کہ ہمارے وہ خمیر میں یہ چیز ہے یا سانو راس ہی نہیں آندا تہاڈا اقتدار. ٹھیک. اچھا سر بریفلی میرے پاس چند سیکنڈ ہے, جیل کا بتا دینا. جیل کاٹ رہا ہے نا اگلا 2 سال سے اور ڈیل نہیں کر رہا. اگر میں نواز شریف کا ذکر نہیں کرتا, ٹھیک, میں زرداری کی جیل کا ذکر نہیں کرتا, میں اپنا کر لیتا ہوں. خدا گواہ ہے جس طرح مجھے رکھا جاتا تھا, خدا گواہ ہے کہ جس طرح کا تشدد کیا جاتا تھا, خدا گواہ ہے کہ جس طرح میری والدہ کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا کئی مہینوں, اگر ایک دن بھی اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے, وہ دیسی مرغی نہ دی جائے, وہ ایکسرسائز سائیکل نہ دیں,
اتنے ملازم, اتنے ڈاکٹر, ویسے اور جو سہولتیں ہیں, ساری سہولتوں کے باوجود جیل کاٹنا آسان ہوتا ہے سر. دیکھیں نا باقی لیڈران بھی تو یہیں پہ تھے نا. آپ کے ساتھ تو زیادتی ہوئی, ہم نے اس وقت بھی بات کی آپ پہ جو غداری کا مقدمہ اور انتہائی فضول قسم کی چیزیں وہ ساری کی, اور اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو. اب وہ لوگ اس حالات سے گزر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ وہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے, لیکن جیل تو صحیح کاٹی نا انہوں نے. لیکن میں ایک عرض کر دوں جی جی کہ نواز شریف نے, جس نواز شریف کو میں 40 سال سے جانتا ہوں, ٹھیک اٹک قلعے سے لے کے اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل تک, ٹھیک جس طرح اس شخص کو اذیت دی گئی, ابھی تک میری چھوڑ دیں, میرا تو ایک لوور فیملی سے تعلق ہے, ہمارے جیسے مر جاتے ہیں, کئیوں کا نام بھی نہیں آتا, میرا تو پھر بھی چلو کہیں نہ کہیں ذکر آ جاتا ہے, تو کئی گمنام سپاہی ہیں اس راستے کے مر گئے, مگر نواز شریف کو جتنی اذیت دی گئی ہے آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ شخص ہے, کسی اور کو نہیں دی گئی. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.